سر، غزل کی اگر روایت پہ بات کریں جی تو میر سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر آتا ہے غالب تک. یہاں کے ذوق نے بھی کہا، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز انداز، نصیب اور خود تھا. غالب نے بھی کہا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اور اس نے بڑی شکلیں چینج کی. آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ بھی غالب کا مصرع ہے. یہ سلسلہ پھر غالب کے بعد حسرت موہانی ایک بڑا غزل کا بہت بڑا نام، پھر اس کے بعد فیض، ناصر. اور فیض کے زمانے میں تو انقلابی موضوعات بھی غزل کا حصہ بنے. پھر فراز کا بھی ایک زمانہ غزل کا، اور پھر اب ریسنٹلی اگر 21ویں صدی کی بات کریں تو جون ایلیٹ چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ. تو غزل کی فضا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کے ہاں غزل کا مقام کیا ہے؟ آپ نے خود اتنی خوبصورتی سے غزل کا احاطہ کیا. میں سچائی سے بات کر رہا Thank you. ہوں. ہاں، میر تقی میر سے. ہاں، اقبال کا تذکرہ غزل کے باب میں بھی ضروری ہے. اقبال غزل کی ایک ایسی روایت کا موجد ہے کہ جس کا وہ خاتم بھی ہے. ہاں، اس نے ایک ایسا انداز غزل گوئی اپنایا جو اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد بھی نہیں ہے. مطلب نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے. مطلب یہ کہ اقبال نے غزل کو ایک نیا رنگ روپ دیا، اور وہ سلسلہ انہی کے ساتھ ختم ہوا. اس کے بعد بہت دنیا نے کوشش کی کہ اقبال کے رنگ میں غزل کہیں، لیکن بات بنی نہیں اس طرح. وہ پھر وہ یا تو قصیدہ لگتا ہے جی. یا تو وہ جو اقبال جو ہے وہ اپنی غزل گوئی میں بھی ایک مرثیہ لگتا منفرد ہے. حیثیت میں کھڑے ہیں. البتہ اقبال کو اگر تھوڑی دیر کے لیے نکال کے تو اسی روایت جس کے ساتھ آپ پیوستہ، جس آپ نے فراز کا ذکر کیا، فیض احمد فیض کی غزل ہے. اس کے علاوہ حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، فراق گورکھپوری، بہت شاد عظیم آبادی. میں یہ بتاؤں، شاد عظیم آبادی کا نام ذرا کم لیا، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے عہد تک جب غزل پہنچی تو وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی بھی پی چکی تھی. وہ نو بنو موضوعات کو اپنے اندر بھی سمو چکی تھی. اس کے حدود اتنے کشادہ ہو چکے تھے کہ اس میں فلسفہ و نفسیات و تصوف سے لے کر جدید انسان کو درپیش سوالات، ان پر بھی مکالمہ قائم کیا جا سکتا تھا. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رس اور رچاؤ کے اعتبار سے، یعنی پچھلے 20-30-40 سال کی غزل کو دیکھیں تو جو فراز کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. میں اس میں ذاتی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے. میں فراز کی غزل کو بہت پسند کرتا ہوں، اور ان کا انداز، ان کا لہجہ بہت اعلیٰ ہے. ہاں، بہت سی ایسی غزلیں ہیں جو استاد مہدی حسن خان صاحب نے گائیں اور امر ہو گئی ہیں. جی وہ جی، ان کے بغیر چارہ ہی نہیں. بالکل. رنجش سہی، اب کے ہم بچھڑے، یہ سب فراز جی ہے. جی، فراز. اور ایک غزل جو غالباً طاہرہ سید نے گائی ہے کہ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، یہ میرے ساتھ کیسی روشنی ہے کہ مجھ سے راستہ دیکھا نہ جائے. واہ، تو فراز کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے. اور کہتا ہے کہ بت کافر ہو تو ایسا کہ سرے راہ گزر، پاؤں رکھے تو کہے خلق خدا بسم اللہ. روایت کے اندر رچا ہوا شعر ہے. فراز کی ایک بات اور بھی ہے، فراز میں وہ جرأت رندانہ موجود ہے جو ایک شاعر کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے. فراز کاسالیس شاعر نہیں تھے. فراز نے محاصرہ جیسی نظم بھی لکھی. بہت. فراز نے پیشہ ور قاتلوں جیسی نظم بھی لکھی. فراز کو جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑی. آج کے پورے ادبی منظرنامے پہ نگاہ دوڑا کے بتائیے کسی میں اتنی دلیری ہے؟ نہیں ہے. احمد فرحاد صاحب نے تھوڑی دلیری دکھائی تھی، پھر وہ جی، ہماری شاعر برادری میں احمد فرحاد نے دلیری دکھائی، اور اس کے بعد اب بھی وہ دلیری ہی دکھا رہے ہیں. تو حرف انکار بلند کرنا، متاع خوئے بغاوت کو ساتھ لے کے چلنا. حبیب جالب صاحب نے بڑا. جی، حبیب جالب جو ہیں
ظاہر ہے وہ شعراء برادری میں وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے لفظ کی پاداش میں قید بھی جھیلی، ماریں بھی کھائیں، لیکن وہ دیکھیے قلم کا تعلق ضمیر سے ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جی میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہوں، یہاں ما فی الذہن نہیں ہے، ضمیر ہے، ما فی الفکر نہیں ہے، ما فی الخیال نہیں ہے، ما فی الضمیر ہے۔ اور اس موجودہ دور میں جس طرح جس خوبصورتی سے یہ کام انجام دیا ہے فرحاد صاحب نے، جی میرے پاس اس کے لیے حرف تحسین ہے کہ اس نے جو بھی مناسب درست سمجھا۔ دیکھیے احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، انسان کا بے ساختہ پن کھوتا جا رہا ہے۔ جو میں اپنے پورے ضمیر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں، اگر میں وہ لکھ نہیں پا رہا، اسی کو جبر کہتے ہیں۔ جبر اسی کا نام ہے۔ جو منٹو لکھ گیا آج ہم ویسا نہیں لکھ سکتے۔ عباس تابش صاحب ہیں سب کے دوست، کیا بہت خوبصورت غزل کہتے ہیں، ایک بلکہ ان سے بھی انداز سینئر افتخار عارف صاحب جو بڑی خوبصورت۔ اس وقت اگر موجودہ منظرنامے پہ بات کی جائے غزل کے نئے انداز، تو عمیر نجمی صاحب، عمار اقبال بھائی، جی نو ڈاؤٹ ایک بڑی بلا شبہ آپ نے عمیر نجمی کا نام لیا، میں کومل جویا کا نام لوں گا، جی بہت عمدہ کہہ رہی ہیں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ شعراء ہیں، عمیر نجمی یا عمار اقبال یا کومل جویا یا اور بھی ان جیسے شاہد ذکی، کاشف حسین غائر، اختر عثمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ سٹرکچر پر بھی محنت ہے۔ اب یہ گہری بات ہے۔ کانٹینٹ یہ کہ آج کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف بات کہنے ہی کو شاعری سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھائی شاعری میں کیا کہا یہ بھی اہم ہوتا ہے، یہ بھی اہم، اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کیسے کہا، کیسے کہا آپ نے، سٹرکچر کیا ورنہ رکھا۔ تو وہ آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے پیروڈیز کا بھی، شاعروں کی جو بڑے بڑے مشہور شاعر ہیں ان کی پیروڈیز بھی ہو رہی ہیں، تو وہ باقاعدہ ایک ویسے تو مزاح لگ رہا ہوتا ہے، جی لیکن جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم اس طرح کی شاعری کر رہے ہو جس طرح کی وہ نقل یہ کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہ بات بھی ایک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل میڈیا پر ان دنوں شاعری بہت زیادہ پوسٹ کی جا رہی ہے وہ کچی لسی کی طرح ہے، کھوئے کی طرح نہیں ہے۔ اب کھوئے سے مراد یہ ہے کہ آپ بات کمپیکٹ کریں، آپ شاعری جو ہے شعر ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہے، اس کا ایک منصب ہے، اس کی ایک سطح ہے، اس سطح کو تو چھوئیں۔ تو آج کے دور میں جہاں معیارات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ذائقے غزل کے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، انہی تبدیل ہوتے ہوئے ذائقوں کے اندر جو لوگ ایک پیڈسٹل پہ رہ کے، ایک سطح پہ رہ کے بات کرتے ہیں اور اس سطح سے وہ نیچے نہیں آتے، وہی اس عہد میں سے زندہ رہ جائیں گے، اور وہی لوگ غزل اور نظم کا معیار بھی قائم کریں گے، اس کی معیار بندی بھی کریں گے۔ چند نام میں نے اور آپ نے لیے، اور بھی کئی نام ہیں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے۔ نام تو ہم بہت سارے لے سکتے ہیں، اور نام لینے پہ آئیں گے تو پھر وہ سارا پروگرام نام لینا پڑے گا۔ جی